چار لوگ دنیا میں ایسے ہو چکے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں اقتدار دیا، ایک وقت میں پوری دنیا کا ایک ہی بادشاہ۔ دو مسلمان تھے، دو کافر۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور جناب ذوالقرنین علیہ السلام، اور کافروں میں بخت نصر اور نمرود۔ یہ دو لوگ ہیں جنہیں اللہ نے پوری دنیا میں اقتدار دیا، اور پھر اس کے بعد آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ امام مہدی کو سارا اقتدار عطا فرمائے پوری دنیا کا۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں دو روایات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور ایک یہ ہے کہ نہیں وہ ولی تھے، لیکن مجھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ نہیں وہ نبی نہیں تھے، تو اس لیے میرا نظریہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے۔ اللہ نے انہیں پوری زمین میں اقتدار دیا، وہ ایک مہم پہ نکلے، ان کا ارادہ بنا کہ میں ذرا دنیا کا چکر لگاؤں، تو انہوں نے سفر شروع کیا کہ میں دیکھوں ذرا سورج غروب کہاں ہوتا ہے۔ تو فرماتے میں پہنچا، بڑا گیا، لیکن میں اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سورج غروب ہوتا ہے، تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ کنواں ہے جس کے اندر جا کے وہ چھپ گیا ہے، لیکن رب کریم کی اس حقیقت تک میں پہنچ سکا نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں آگے نکلا تو مجھے ایک قوم کے بارے میں بتلایا گیا جو بڑی خونخوار قوم تھی، بڑی خونخوار، اس کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے۔ یہ قوم اتنی خونخوار تھی کہ یہ درندوں کو بھی کھا جایا کرتے تھے، اتنے لمبے چوڑے ان کے قد تھے، اتنے زیادہ طاقتور تھے کہ سانپ اور بچھو بھی کھا جاتے تھے۔ یہ نکلا کرتے تھے سبزے کے دنوں میں تو ساری کھیتیاں اجاڑ جاتے تھے، ہر چیز تباہ کر جاتے تھے، حتیٰ کہ انسانوں تک کو کھا جاتے تھے۔ تو حضرت ذوالقرنین جب وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان مظلوم لوگوں کا مددگار بنایا جن پر یاجوج اور ماجوج کی قوم ظلم کرتی تھی۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ حضور مہربانی فرمائیں، اس قوم سے تو ہماری جان چھڑائیں۔ آپ نے فرمایا تم میری مدد کرو۔ انہوں نے کہا حضور کس طرح؟ فرمایا بس جسمانی طور پر میری مدد کرو۔ تو آپ نے پھر وہاں ایک دیوار بنائی، ایک دیوار لوہا کاٹ کر، سیسا پگھلا کر، پتھر ڈال کر ایک بڑی موٹی تازی دیوار بنائی، اور اتنی اونچی بنائی، اور پھر اس کے چاروں جانب آگ جلائی تاکہ وہ لوہا اس طرح پگھل جائے کہ وہ دیواروں کے ساتھ چپک جائے، تاکہ کوئی آدمی پیر رکھنا چاہے تو پیر رکھ کے اس پہ چڑھ نہ سکے۔ آپ نے وہ دیوار بنائی۔ اب اس قوم کا حال یہ ہوا کہ وہ اس کے اندر قید ہیں، وہ صبح جب اٹھتے ہیں تو اس کو توڑنا شروع کرتے ہیں، توڑتے رہتے ہیں، تو جب شام ہوتی ہے تو ان میں سے ہر روز ایک شخص کہتا ہے اتنی رہنے دو باقی کل کریں گے، لیکن جب وہ سویرے اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پھر سے مضبوط فرما دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا، قیامت کے قریب جا کے ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس مخلوق میں سے ہی ایک شخص پکارے گا اور پکار کے کہے گا کہ اب سو جاؤ انشاءاللہ۔ اللہ ان کی زبان پہ جاری کہے گا اب سو جاؤ اور سویرے انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے۔ تو فرمایا وہ چونکہ انشاءاللہ کہیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اگلے دن اس دیوار کو وہیں پہ رکھے گا جہاں رات کو انہوں نے اسے چھوڑا تھا۔ اگلے دن وہ توڑیں گے تو دیوار ساری ٹوٹ جائے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا تو مسلمان کی طرف وہ بڑھیں گے، وہ قتل و غارت کریں گے، پھر سے وہی درندگی کریں گے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کریں گے۔ تو دعا کا یہ حال ہوگا کہ ان کے وجود پر کچھ ایسی چیزیں برآمد ہوں گی جن کی وجہ سے وہ مر جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، قیامت کے قریب جا کے وہ دوبارہ آئیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کی آخری آیات میں 7 سمندر اور ان جیسے اور بھی آ جائیں، فرمایا 7 سمندر ہوں اور ان جیسے اور بھی آ جائیں اور مل کر وہ روشنائی بن جائیں تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ہی ایک بشر ہوں، انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح ایک۔ اب مثلکم کا بہت سارے لوگوں نے ترجمہ اپنی طرح کا کر لیا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشر ہونے میں تمہاری طرح ہوں، رسول ہونے میں تمہاری طرح نہیں، اللہ کا حبیب ہونے میں تمہاری طرح
اور وہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا نہیں، تو یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں. حضور نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں جو میری طرح ہو؟ یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس سے آگے سورہ مریم شروع ہوتی ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ لاولد تھے اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی جو ان کا اور آل یعقوب کا وارث ہو، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی بشارت عطا فرمائی جس کا نام انہوں نے یحییٰ رکھا. بلکہ یہ نام انہوں نے پہلے سے رکھ لیا تھا، یحییٰ نام انہوں نے پہلے سے رکھ لیا تھا. مجھے اب لوگ کس سینس میں مسئلہ پوچھتے ہیں یہ نہیں مجھے پتا، لیکن مجھ سے ایک دوست نے کچھ دن پہلے پوچھا کہ پیدائش سے پہلے بچے کا نام رکھنا جائز ہے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ ہاں، آپ سورہ مریم پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت زکریا نے بیٹے کا نام پہلے ہی رکھ دیا تھا، کیونکہ انہیں یقین کامل تھا کہ رب کریم مجھے بیٹا ہی عطا فرمائے گا. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی نبوت عطا کی اور کتاب دی. ان کے اوصاف یہ بیان کیے کہ وہ پاکیزہ اور متقی تھے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش نہیں تھے. ان پر سلام ہو جب وہ پیدا ہوئے، اور ان پر سلام ہو جب ان کی وفات ہوئی، اور قیامت کے دن جب انہیں اٹھایا جائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام پر یا کسی بھی نبی پر سلام بھیجنا اور اس دن پر سلام بھیجنا جس دن اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ، دل افروز ساعت پہ، تو یہ عین قرآن مجید ہے کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن ان پر سلام. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس سے آگے چل کر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر ہے کہ ان کے پاس فرشتہ آیا. ہم تیسرے پارے میں بھی ان کا ذکر پڑھ رہے ہیں. پھر ایک آدھ اور جگہ پہ بھی اشارتاً کنایتاً ان کا تذکرہ آیا کہ ان کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اور فرشتے نے آ کے کہا کہ میں آپ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا. کہنے لگی میرے پاس کیسے بیٹا آئے گا، مجھے تو کسی مرد نے چھوا ہی نہیں. تو فرمایا رب ایسے ہی کرتا ہے جب وہ کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے. تو حضرت مریم کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت فرمائی. حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام غیر ماں باپ کے پیدا ہوئے. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو یہ آپ کا معجزہ اور حضرت مریم کی کرامت سامنے آئی کہ آپ ایک خشک کھجور کے نیچے بیٹھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے سرسبز و شاداب کر دیا، اور آپ اس کو ہلاتی تھی تو وہ کھجوریں گرتی تھی. بڑی پریشان تھی آپ کے قوم کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گی، لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کے لیے الزام لگانا، پروپیگنڈا کرنا بڑا ہی آسان کام ہے. دو ہی تو کام دنیا میں آسان ہے، ایک بدگمانی کرنا اور ایک غیبت کرنا. اور اتنا مزیدار کام ہے کہ آپ ساری دیہڑی کرائیں. کوئی بندہ تھکنے کو تیار، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سارا دن. اور اگر آپ کہیں کہ اللہ کا ذکر کرو، تسبیح لے لو، صرف 500 دفعہ درود شریف پڑھ لو، تو پھر کیا بنے گا؟ کام یاد آ جائے گا. بہت سارے لوگوں نکل لیں گے. کبھی کبھی کچھ چیزیں بڑی یاد رہ جاتی ہیں. ایک شاعر نے ایک شعر کہا تھا، میری تھوڑی سی شعری ذوق ہے تو مجھے دلچسپی ہے، رہ جاتی ہیں کچھ باتیں ذہن میں. ایک دفعہ ہمارے ایک دوست کے بارے میں کچھ پراپیگنڈا ہونے لگا تو میں نے انہیں ایک شعر لکھ کے بھیجا. مجھے یاد تھا، میں نے ایک شعر لکھا. کسی شاعر نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے. کعبے کے اندر سے مٹی لے کے لوگ بت بنا لیتے ہیں اور اللہ کا شریک بناتے ہیں. تو کہنے لگا شاعر کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے. تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. لوگ تو منٹ لگاتے ہیں، وہ جو رہی مسجد میں، پلی مسجد میں، لوگوں نے الزام لگانے کا وقت آیا تو الزام لگا دیا. سید عائشہ صدیقہ پہ لگا دیا، صدیق کی بیٹی اور صدیقہ. آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگ کہاں تک جاتے ہیں اور باتیں کہاں تک پہنچتی ہیں. تو یہ میرے رب کریم کا فضل اور کرم ہے کہ جناب مریم کی برات کا اعلان بھی قرآن نے کیا اور حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کا اعلان بھی قرآن پاک نے فرمایا. یہ بھی قرآن مجید نے فرمایا ہے. اور کل پرسوں بھی بات ہو رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو الزام تو لگتے رہتے ہیں. میں نے اس دن بھی سوال کیا تھا، پھر دہراتا ہوں کہ غلطی کیا تھی حضرت یوسف کی. کبھی کنواں اندھیرا،
कभी भाइयों के थप्पड़, कभी मिस्र का बाजार। और जरा सोचो तो सही, जब बोलियां लगती हैं इंसान की तो क्या हाल होता है। और फिर जरा ये भी तो देखो ना कि जब जुलेखा ने इल्जाम लगाया तो फिर क्या हाल है। और फिर 12 साल की जेल। और रब फरमाते हैं शाने मैंने यूसुफ को ही अता फरमाई। तो हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा जब वो बेटा लेके गई उनके पास, तो उन्होंने कहा ये कहां से आ गया। आप फरमाने लगी मैंने तो चुप कर रोजा रखा हुआ है, इसी से पूछ लो ये कहां से आया है, यही बताएगा। पंघूड़े में थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, पंघूड़े में। तो कुरान मजीद कहता है कहने लगे काला इन्नी अब्दुल्लाह, हजरत ईसा बोले और बोल के कहने लगे मैं अल्लाह का बंदा हूं। और आतानी अल किताब, खाली नहीं आया, किताब साथ लेके आया हूं। वजअलनी नबिया, और उसने मुझे नबी बना के भेजा है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पंघूड़े में हैं तो कलाम फरमा रहे हैं, अपने नबी होने का ऐलान फरमा रहे हैं। अब उस बंदे के करीब जाके उससे सवाल करने को दिल नहीं करता जो नबी पाक के बारे में कहता है 40 साल के बाद नबी बने। यहां पंघूड़े में हजरत ईसा कलाम करें, पंघूड़े में, और वो पंघूड़े में कहे मैं नबी हूं। और तो अपने रसूल के बारे में ये कहे कि बकरियां चरा रहे थे तो माज़अल्लाह उन्हें पता ही नहीं था कि मैं नबी बन जाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, यानी बचपन में भी रंग ढंग निराले थे मेरे रसूल। अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम, उस खुदा भाती सूरत पे। और मरहूम आजम चिश्ती ने भी एक जुमला बड़ा खूबसूरत कहा, उसने कहा तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे, तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे। फिर इससे आगे आयत नंबर 41 से एक बार फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि वो बहुत सच्चे नबी थे। उन्होंने अपने चचा को बेजान बुतों की इबादत से रोका, आज़ाब इलाही से डराया। उसने कहा कि आप हमें हमारे खुदाओं से फेरना चाहते हैं, इससे रुक जाएं वरना हम आपको संसार कर देंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आपके लिए अपने रब से इस्तिगफार करता रहूंगा, वो मुझ पर बहुत मेहरबान है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इसहाक अलैहिस्सलाम बेटे और याकूब अलैहिस्सलाम पोते की बिशारत दी, और ये भी फरमाया कि ये दोनों नबी भी होंगे। फिर आयत नंबर 51 से लेकर 58 तक मुख्तलिफ अंबिया का जिक्र है। अल्लाह ताला ने इसमें फरमाया कि हजरत मूसा को बरगुज़ीदा रसूल, नबी और अल्लाह का राजदार कहा गया, और हजरत हारून की नबुव्वत का बयान भी हुआ, और हजरत इस्माइल को वादे के सच्चे, नमाज और ज़कात का हुक्म देने वाले रसूल और नबी और अल्लाह का पसंदीदा करार दिया गया। इदरीस अलैहिस्सलाम को सिद्दीक नबी करार देते हुए फरमाया कि हमने उनको बुलंद जगह पे बिठाया है। कहाँ है इदरीस अलैहिस्सलाम? चौथे आसमान में भी, और जन्नत का कौल भी है। दो रिवायतें उनके बारे में मिलती हैं। एक तो ये है कि वो हजरत मलकुल मौत से एक दफा कहने लगे तू मेरा यार नहीं बन जाता, अल्लाह ही भला करे। हजरत इजराइल को कहने लगे दोस्त बन जो, बन जाते हैं, दोस्ती हो गई। फरमाने लगे यार मौत का जायका कैसे चखाता है? कहने लगा मैं आपको चखा देता हूँ। आपको मौत का जायका चखाया और दोबारा फिर रूह डाल दी, आप उठ के बैठ गए। कहने लगे दोज़ख तो दिखा, ने वो भी दिखा दी, पर मैं जन्नत तो दिखा, जन्नत भी दिखाई। तो कहने लगा वापस चलें? फरमाने लगे अब तो नहीं जाना। क्यों? फरमाया रब फरमाता है हुम फीहा खालिदून, जो जन्नत में आएगा यहीं रहेगा। मैं कहा जनाब वो तो पहले मौत का जायका चखना है, पुल सिरात जो दोज़ख के ऊपर है वहां से गुजरना है। तो आप फरमाने लगे ये दोनों काम मैं कर चुका हूं और तू नहीं कराए, लिहाजा मैं आ गया हूं तो मैंने यहीं पे रहना है। अब हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मालिक ये तेरा बंदा, फरमाया तेरी दोस्ती भी इसके साथ लगी थी तो मेरी तौफीक से ही लगी थी, और ये यहाँ तक आए भी मेरी तौफीक से ही है। मेरा इरादा बन गया इन्हें यहाँ रखने का। मेरी तलब भी तो तेरे करम का सदका है, मेरी तलब भी तो तेरे करम का सदका है। ये पांव उठते नहीं बल्कि ये उठाए जाते हैं, तो ये भी तो उसका करम होता है ना कि वो किस तरह करके किसी को नवाजता है। आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला के फर्मा बरदार और सरकश बंदों के अहवाल और जो उनके आखिरत में अहवाल होंगे उनका जिक्र किया गया है। आयत नंबर 66 में बताया गया है कि मुनकरीने आखिरत हयात बादुल मौत के बारे में हमेशा शक में मुब्तला रहे।
انہیں یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ وہی خالق زندہ کرے گا جس نے پہلی بار بغیر کسی نام و نشان کے پیدا. آیت نمبر 76 میں بتایا کہ جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں ان کے ابتلا میں اضافے کے لیے مہلت کی مدت بڑھا دی جاتی ہے، اور جو ہدایت یافتہ ہیں ان کو مزید استقامت نصیب ہوتی ہے. اللہ کے ہاں ثواب اور انجام خیر کے اعتبار سے باقی رہنے والی نیکیاں سب سے زیادہ بہتر. ایسی نیکیاں کریں جو باقی رہیں ہمیشہ. کیا کہتے ہیں؟ صدقہ جاریہ. آیت نمبر 81 میں فرمایا کہ مشرکین اس امید پر اللہ کے سوا معبودان باطل کی عبادت کرتے ہیں کہ مشکل میں ان کی مدد کریں گے. فرمایا ہرگز نہیں، وہ ان کے دشمن بن کے عبادت کا انکار کریں گے. آیت نمبر 88 میں بتایا کہ کفار نے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کر کے نہایت سخت بات کی. یہ تو اتنا سنگین جرم ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. مزید فرمایا کہ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے سب اللہ کے حضور بندے بن کے حاضر ہوں گے. آیت نمبر 97 میں فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے عنقریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے. یہ جو شرک والا معاملہ ہے نا، یہ بڑا سادہ سا ہے. کچھ لوگ آج نئے فلسفی اٹھے ہیں تو وہ کچھ عجیب و غریب سی باتیں دہریوں جیسی کرنے لگے ہیں، اور بعض مضامین ہم دیکھتے ہیں تازے جو چھپتے ہیں ان کے اندر بھی وہ اشارتاً کنایاتاً مذہب کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہونی چاہیے، انسان بحیثیت انسان قابل تکریم ہے. تو ایک بات سمجھ لیں کہ جو مکان کی رجسٹری آپ کے نام ہے اگر کوئی اور دعویٰ کرے اس کا تو آپ کو برداشت ہے؟ یہ ہو نہیں نہ سکتا میاں. ملک میں وزیر کئی ہو سکتے ہیں پر وزیر اعظم ایک ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیں. تو جب اللہ کی توحید میں کوئی کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو بہت بڑا جرم کرتا ہے، وہ بہت بڑا جرم کرتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ کی 5 مرلے کی زمین پہ کوئی آ کے قبضہ کرے، اسے مار دینے کو دل کرتا ہے. اس لیے یہ ساری زمین رب کریم کی ہے، آسمان و زمین کا خالق اور مالک. تو شرک ناپسندیدہ بات، ناپسندیدہ. سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے. اس سورہ طٰہٰ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کریم نے فرمایا کہ محبوب قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. نبی کریم لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، لمبی لمبی. تو قرآن مجید نے کہا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. محبوب قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. حضور لوگوں کو بڑی جد و جہد کے ساتھ دین کی طرف بلاتے تھے، تو کہا محبوب قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. آپ تو مشقت کرنے لگ گئے. وہ یا رب اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے، جیسے سورہ مزمل میں بات ہوئی نا کہ محبوب تھوڑا آرام بھی فرما لیا کر، محبوب تھوڑا آرام بھی فرمائے. پھر فرمایا کہ یہ قرآن نصیحت کے لیے نازل ہوا ہے اور اللہ ظاہر و باطن سب کو جانتا ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے اور سارے اچھے نام اسی کے. آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ مدین سے واپسی کے سفر کے دوران موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کا بیان کیا کہ وہ اپنی جگہ پر رکے ہوئے تھے تو وہیں انہیں غیب سے ندا آئی کہ موسیٰ میں آپ کا رب ہوں، آپ وادی مقدس میں ہیں تو ادباً اپنے جوتے اتار دیجئے، میں نے آپ کو چن لیا ہے. میرے پیغام وحی کو توجہ سے سنیے، میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں. میری بندگی کیجیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کیجیے، قیامت آنے والی ہے، اسی کی طرف آپ توجہ فرمائیے. اسی موقع پر آپ کو جو معجزات عطا کیے گئے ان کا بھی ذکر ہے، اور وہ ہم پیچھے بہت ساری جگہوں پہ اس کا ذکر کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا عصا عطا فرمایا تھا کہ وہ ایک دم میں ہی بہت بڑا اژدہا بن جایا کرتا تھا. اور پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالتے تھے تو آفتاب کی طرح روشن ہو جاتا تھا. اقبال کہتے ہیں یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں، یدے بیضا لیے، چمکتے ہوئے ہاتھ ہیں ان کے، تو یہ اپنی آستینوں میں چھپا کے بیٹھے ہیں. پر اقبال نے یہ ولیوں کے لیے کہا ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ارادت ہو تو محبت کے ساتھ دیکھ، تنقید کے ساتھ تو پتہ ہے پھر بندے کو کوئی شے نہیں ملتی، آنکھیں گونگ ہو جاتی. ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. پھر اللہ تعالیٰ نے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ فرعون کو دعوت دیں، تو حضرت موسیٰ نے دعا مانگی جو آیت نمبر 25 اور 28 میں موجود ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. یہ آپ نے دعا فرمائی.
اور آگے جا کے مزید آپ نے التجا کی کہ میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو اس مشن میں میرا وزیر بنا دے تاکہ مجھے تقویت ملے اور اسے میرا شریک کار بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔ آیت نمبر 38 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہے اور یہ تقریباً آیت نمبر 76 تک چلتا ہے۔ واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے، اپنے لفظوں میں بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ فرعون کو اس نے وہ خواب دیکھ لیا تھا کہ ایک ستارہ اٹھے گا اور پھر وہ گرے گا تو میری ساری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ نجومیوں سے اس نے پوچھ لیا، اس نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کرے گا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ توبہ کرتا، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے بچوں کو قتل کرانا شروع کیا۔ یذبحون ابناءکم، ذبح کرا دیتا تھا تمہارے بیٹوں کو اور بچیوں کو وہ زندہ رکھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، رب بڑا ہی کریم ہے۔ آپ یقین کریں مولا کے دینے کے انوکھے ہی انداز ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ کوہ طور کے پاس آگ لینے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی وہی فرما کے نبی بنا لے۔ بھائی حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالے تو رب وہاں سے نکال کے مصر کا حکمران بنا دے۔ وہ بڑا ہی بے نیاز ہے۔ مولا کے دینے کے انداز بڑے ہی انوکھے ہیں، وہ بڑے انوکھے انداز میں نوازتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے پتہ کیا کیا، ان کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ اب دریا میں بہتے جا رہے ہیں تو ماں تھی تو پریشان بھی ہو گئی، ان کی ہمشیرہ کو کہنے لگی ذرا دھیان رکھنا کدھر جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں بہتے بہتے نا فرعون نے نا دریا کے کنارے مکان بنایا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے بادشاہوں کا ذوق ہوتا ہے، آج کل ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے اس کا نام فارم ہاؤس رکھا ہوا ہے، میرا فارم ہاؤس، اور پرانے زمانے میں لوگ ڈیرا کہتے تھے۔ تو اس نے بھی اس طرح کا فارم ہاؤس بنایا ہوا تھا۔ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیرتے ہوئے تابوت کے اندر صندوق کے اندر جا رہے ہیں۔ فرعون اور ان کی بیوی حضرت آسیہ بے اولاد تھی، بڑی تڑپ تھی بیٹے کی، وہ بھی وہاں کھڑی تھی۔ صندوق تیرتا ہوا آیا تو فرعون نے کہا کہ جاؤ پکڑ کے لاؤ دیکھو کیا ہے۔ جب وہ لے کے آئے نا تو آپ کی ہمشیرہ جو نگرانی کر رہی تھی پریشان ہوگی کہ یہ تو اس کے ہاتھ لگ گئے، یہ تو اب مار ڈالے گا۔ لیکن جب خوبصورت اور چمکتا ہوا بچہ دیکھا تو بی بی آسیہ کہنے لگی یہ بنی اسرائیل کا ہے ہی نہیں، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا یہاں آ گیا ہے، تم ایسے ہی چھوڑ، یہ پتہ نہیں کہاں سے ہے، رکھ نہ لیں، رکھ نہ لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کہنے لگا نہیں انہی کے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اسی کے ہیں۔ تو آسیہ کہنے لگی تیرے تو سر پہ نا بس بھوت ہی سوار ہو گیا، ہر وقت وہی لوگ تجھے یاد رہتے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے بہ کے آیا۔ اب رکھ لیا، مان گیا فرعون۔ آپ فرعون کے گھر میں جو اس لیے بچے مروا رہا تھا کہ میری سلطنت حضرت موسیٰ پیدا نہ ہو جائیں، تو اسی کے گھر میں پرورش پانے لگے، اسی کے گھر میں۔ اب عورتیں منگائیں گئی دودھ پلانے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بی بی کا دودھ نہیں پیتے، تو آپ کی ہمشیرہ نہ وہیں دائیں بائیں گھومتی رہتی۔ تو کہنے لگی جناب آسیہ سے کہ میں ایک بی بی کو جانتی ہوں، بڑی صاف ستھری ہے، مجھے امید ہے یہ بچہ اس کا دودھ پیے گا۔ تو فرعون کہنے لگا دوڑ کے لا، تو وہ اپنی والدہ کو لے کے آئیں تو حضرت موسیٰ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون کو پھر تھوڑا شک ہوا۔ ایک روایت یوں بھی لکھی ہے بعض لوگوں نے کہ فرعون ایک دن اٹھایا ہوا تھا حضرت موسیٰ کی ابھی تھوڑی سی عمر تھی، تو آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کے تو ایک گھونسا دے مارا، جلالی تو شروع سے ہے نا۔ تو کہنے لگا آسیہ تو مان نہ مان یہ بچہ وہی ہے۔ تو حضرت بی بی آسیہ کہنے لگی کہ تجھے غلط فہمی ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ اس نے کہا دیکھو نا یہ تو اٹھاتی ہے تو پیار کرتا ہے، اور میرے جب قریب آتا ہے تو اس کے لب و لہجے میں تلخی محسوس کرتا ہوں۔ اس نے کہا بچوں کو کیا پتا۔ خیر ایک طرف اس نے کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی، ایک طرف انگارے رکھ دیے، وہ بھی حضرت آسیہ کہتی ہیں کہ تجھے سمجھ آئے بچے بچے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ بچے تو تھے پر تھے تو اللہ کے نبی نا، اللہ کے نبی تھے۔ جب اس نے کہا نا یہ بچے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بجائے انگاروں کی طرف جانے کے نبی تھے، وہ سیدھے کھانے پینے والی چیزوں کی طرف بڑھنے لگے۔ فرعون کہنے لگا اب بتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، انہوں نے کہا ادھر نہیں جانا آپ ادھر جائیے۔ تو آپ آگ کی طرف گئے اور ایک کوئلہ اٹھا کے زبان پہ رکھ لیا۔ تو آسیہ کہنے لگی سمجھ آئی بچے کو کیا پتا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، اگر وہ اتنا ہی خیال ہوتا وہی بچہ ہوتا تو آگ۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ جو حضرت موسیٰ دعا مانگتے تھے نا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ وہ آگ کا انگارہ جب کوئلہ منہ میں رکھا تھا نا تو اس کی وجہ سے زبان میں کچھ لکنت آ گئی،
تو آپ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری زبان کی وہ بند گرا کھول دے تاکہ میں کھل کے فرعون کے سامنے بات کر سکوں. وہیں حضرت موسیٰ پلنے لگے, وہیں پلے, وہیں جوان ہوئے, وہیں اللہ نے ساری دولتیں دی, بہن بھی ملی, ماں بھی ملی, اور سارے عزیزوں کا پیار بھی ملا. اسی گھر کے اندر اللہ نے پرورش کر کے فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی. آج نمبر 77 سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کے نکل جائیں. انہیں اللہ کی طرف سے یقین دلایا گیا کہ ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ نکال لیا جائے گا. فرعون نے ان کا تعاقب کیا اور سمندر میں غرق کر دیے گئے. اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے احسانات کا ایک بار پھر ذکر فرمایا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک دن جہاد کے لیے نکلے تو رستے میں سمندر آ گیا. حضرت موسیٰ کی قوم کو نا سمندر نے رستہ دیا تھا, تو جناب سعد بن ابی وقاص سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے, اب وہ لوگ پوچھنے لگے حضور کیا کرنا ہے؟ فرمایا کرنا کیا ہے, ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو فرمانے لگے وہ سمندر و دریا اگر تو حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دیتا ہے تو ہم تو رسول اللہ کے فرما بردار غلام ہیں, ہمیں بھی رستہ دے. تو 12 رستے بن گئے دریا میں سے.